بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ میں اسلامیات کا سلیبس آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، جو کہ ریڈیوس ہوا ہے حدیث جو 11 نمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 11 نمبر حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہادا مہا فقد ہادم الدین، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ ومن ہادا مہا فقد ہادم الدین، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اس کا ہے مطلب الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہادمہا فقد ہادم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس طرح آپ پوائنٹ میں یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ اس کے میننگ پڑھیں گے آیت کے، تو آپ کو یہ حدیث کے، تو آپ کو پوری حدیث خود بخود یاد ہو جائے گی۔ ایک ہی میں جو ہے طرز میں پوری ایک دفعہ ہی پڑھ دیں گے تو اس طرح آپ کو ترجمہ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی۔ تو جب بھی آپ حدیث آیات جو کچھ بھی یاد کریں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کر کے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو اس کی تشریح ہے، اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ جیسے ایک عمارت ہو، ایک گھر ہو، تو اس کے ساتھ دین کو تشبیہ دی گئی ہے، جس کا ستون نماز ہے۔ ستون آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جو ہے چھت کے نیچے ایک لمبا سا پلر بنایا جاتا ہے جس کو ستون کہتے ہیں، جس کے ساتھ چھت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اس کے سہارے سے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں ستون، ٹھیک ہے؟ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا یا ڈھا دیا، ٹھیک ہے؟ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس تشریح کی تھوڑی سی ڈیٹیل کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا گویا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا دین کو ڈھا دیا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایمان کا جو ستون ہے وہ نماز پہ قائم ہے، کہ جو مسلمان اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے دین کا جو اسلام کا جو دین ہے اس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے نماز پڑھی گویا وہ مسلمان ہے اور اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اس لیے عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے دین کو کہ وجہ سے ایک عمارت ہے وہ ایک ستون کے سہارے سے کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح نماز جو ہے وہ جو دین ہے وہ نماز کے ساتھ قائم ہے۔ جس نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ کی بتائی باتوں پر عمل کیا گویا اس نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور جس نے چھوڑ دی ساری چیزیں، نماز قائم نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ترک کیا گویا وہ کفر کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ 12 نمبر حدیث،
اِذ قُلْتَ لِصَاحِبِكَ یوم الجمعۃ انصِتُ، ٹھیک ہے، کیا ہے، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا انصت، یہ خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب فقد لغوت، جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی، فقد لغوت، فضول بات کی، ٹھیک ہے۔ اس قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس کی تشریح ہے، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، ٹھیک ہے۔ علم کا پہلا ادب کیا ہے کہ علم کی بات، یعنی کہ جب آپ کو کوئی بات بتائی جائے تو کوئی خاص بات تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سن جائے۔ جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہو یا کوئی بات بتانی ہو تو اس سے پہلے آپ نے خود بات کو توجہ سے سننا ہے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ ہو جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیسے ہو سکے گا۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہے تو اس دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو چپ رہنے کے لیے بھی نہ کہ وہ اس اشارتاً بھی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے دوسرے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوں اور وہ بھی غور سے نہ سن سکے۔ اس طرح بھی کہنا گناہ ہے کہ کسی دوسرے کی سننے والے کی توجہ دوسری طرف لگ جائے یا کسی دوسرے کی بات دھیان اب اس کا دوسری طرف لگ جائے تو جس سے وہ خطبہ نہ سن سکے یا اس کو سننے میں مشکل ہو، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ 13 نمبر حدیث، من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، اتخذ جسرا الی جہنم، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ پورا پڑھتے ہیں ابھی، من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تو تشریح اس کی کیا ہے، اس حدیث میں آداب جمعے کے آداب، آداب مجلس میں بیٹھنے کے آداب، احترام انسانیت کا احترام اور تہذیب، سلیقہ، نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرے کو بلا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب جمعہ، نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے آداب کیا ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کسی کا احترام جو انسانوں کا احترام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، تہذیب، سلیقہ اور نظم و ضبط کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا معاشرے میں تمام خوبیوں کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اس میں سے ایک تعلیم جو ہے آداب نماز جمعہ،
اس کے بارے میں، کیونکہ جمعے والے دن لوگ جو ہے بہت زیادہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، تو جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو رش کی وجہ سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کے آگے سے یا ان کے اوپر سے جمپ لگا کے آگے گزرتے ہیں اور جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ آداب، مجلس کے آداب کے خلاف ہے اس طرح کرنا، تو اس طرح نہ کیا جائے، کہ اس طرح ایک تو گناہ بھی ملتا ہے اور یہ آداب کے خلاف بھی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ جائے، جب رش ہو، جو خطبے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں جمعے کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے، تو وہاں پہ دوسروں کو وہاں سے ہٹانے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، جو تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کا احترام بھی ہو اور جو ہے ایک تہذیب بھی ہو اس میں، اور مجلس میں بیٹھتے وقت کسی اور کو مشکل بھی نہ ہو کہ کسی اور کو ڈسٹرب کیا جائے، نیز تہذیب سلیقہ کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 14، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وأتوها تمشون، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینۃ، جو نماز تم پالو اسے ادا کرو، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، ٹھیک ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ اس کی تشریح ہے کہ اس حدیث میں نماز کے لیے جانے کے لیے دوڑنے سے منع کیا گیا کہ دوڑ کر یا تیز سے چلتے ہوئے نہ جاؤ، کہا گیا ہے کہ آرام سے سکون کے ساتھ جاؤ اور جو ہے نماز میں شامل ہو، جہاں سے نماز پڑھائی جا رہی ہو ادھر سے ہی پڑھنا شروع کر دو، اور جب جو باقی رہ جائے اس کے بعد جو ہے کمپلیٹ کرو، نہ کہ پہلے دوڑتے ہوئے جاؤ اور بھاگ کے جاؤ اور نماز کو شروع کرو۔ اس طرح جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ضرورت کیوں پیش آتی ہے دوڑنے کی؟ کیونکہ جب کچھ لوگ اذان ہونے کے بعد بھی کام میں مصروف رہتے ہیں، یا مسجد آتے ہوئے رستے میں کسی سے باتیں کرنے لگ گئے، تو جماعت کا وقت تنگ ہو گیا، یعنی کہ جماعت کا وقت جو ہوتا ہے وہ کم رہ جاتا ہے، تو وضو کرنے بیٹھے تو تکبیر اقامت شروع ہو گئی، جلدی وضو کر کے تکبیر لینے کے بعد بھاگ گیا کہ ایک رکعت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جاتے ہیں تو رکعت میں شامل ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو فوراً ہی مسجد کی طرف چل پڑے، آہستہ آہستہ چلتے جا کے جب تک نماز شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بندہ سکون سے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تو نہ کہ سستی کی وجہ سے دوڑنے کی پھر ضرورت پیش آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے تو اذان سنتے ہی مسجد کے لیے چلے جانا چاہیے، تاکہ سکون سے وہ نماز شروع ہونے سے پہلے بندہ پہنچ جائے۔ تو دوڑنے سے منع کیوں کیا گیا؟ دوڑنے سے اس لیے منع کیا گیا، مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کے لیے ان کا تقدس اور احترام ضروری ہے۔ کوئی ایسا فعل یا کلام، کوئی ایسی بات یا ایسا کام جس سے مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ چونکہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے وہ کام جو بازاروں اور میدانوں میں کیے جاتے ہیں مسجدوں میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن میں سے ایک کام دوڑنا ہے۔ مسجد میں دوڑنے سے منع کیا گیا اس لیے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد میں دوڑنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟
نمبر 1 بتایا گیا ہے کہ مسجد میں دوڑنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں کہ گناہ ملتا ہے مسجد میں دوڑنے سے، تو احترام ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا۔ نمبر 2 پہ کہا گیا ہے تکبیر اولا یا رکعت لینے کے لیے آدمی بے تحاشا دوڑتا ہے کہ ایک رکعت مجھے مل جائے، میں ایک رکعت میں شامل ہو جاؤں، تو اس کے لیے وہ بے تحاشا دوڑتا ہے، جس سے اس کے گرنے اور چوٹ لگنے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا اس کا ڈر ہوتا ہے۔ آج کل تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہے کیونکہ مساجد کے فرش پھسلن والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے سلپی بنائے گئے ہیں مسجدوں کے جو فرش ہیں کہ اس سے بندہ سلپ ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جب بندہ دوڑتا ہے تو پتہ ہے آپ کو، جب تیز تیز چلیں یا دوڑیں تو اس سے ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے جس کی طرف دوسرے نمازی جو ہوتے ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے خشوع اور خشوع میں خلل پیدا ہو جائے، یعنی کہ ان کی عبادت میں، ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے کہ ان کا دھیان اس طرف لگ جائے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو عبادت میں ان کے وہ خلل پیدا ہوتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے یا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے تیز رفتار سے تو چل سکتے ہیں مگر دوڑنا ممنوع ہے۔ کوئی رکعت حاصل کرنے کے لیے دوڑے نہیں، آرام و سکون سے چلو، جتنی رکعتیں مل جائیں وہ لے لو اور باقی خود پڑھ لو۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ہے حدیث نمبر 15، من صام رمضان وقامہ ایمانا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان وقامہ ایمانا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے، واحتساباً غفر لہ، اور اس کی راتوں میں قیام کیا، ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے، من صام رمضان واقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ تھی حدیث نمبر 15۔ تو تشریح ہے اس کی کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزے کا شرعی اصطلاحی نام صوم یا صیام ہے، جس کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ اس عمل کو صیام اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان صبح کی بھوک پھٹنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی ملاپ سے رکا رہتا ہے، یعنی کہ صوم رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز سے رکے رہنا۔ اور جو مسلمان جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے، جب سورج نکلنے سے پہلے سے اور غروب ہونے تک ہر چیز سے رکا رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، نہ کھانے پینے سے جنسی ملاپ سے، سب چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں روزہ۔ روزہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے روزے کی فرضیت۔ اس میں روزے کی فرضیت بتائی گئی ہے کہ کیا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس ارشاد مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے سارے روزے فرض ہیں۔ بیمار اور مسافر روزے چھوڑ سکتے ہیں، مگر بیمار تندرست ہونے پر اور مسافر گھر آنے پر چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزے کے سلسلے میں جو احکام اور ہدایات قرآن اور صحابہ قرآن نے دی ہے، ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ متعدد دینی اہمیتوں کا حامل ہے، جن میں سے کچھ کی حیثیت ظاہری ہے اور کچھ کی باطنی ہے۔ روزے کو سمجھنے کا مطلب ہے اس کی دونوں
حیثیتوں کو سمجھ لیا جائے، جن میں سے چند ایک ضروری ہیں، جیسے کہ روزہ تقویٰ کا سر چشمہ ہے، روزہ شفاعت کا ذریعہ ہے، پھر روزہ صبر کی تلقین کرتا ہے، روزہ رکھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس میں روزے کا قیام کرنا مطلب ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا۔ قیام سے مراد ہے نماز تراویح ادا کرنا یا نوافل پڑھنا یا نماز تہجد ادا کرنا۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، یعنی رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نفل ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا روزے کے بارے میں اس کی تشریح اور اس کی ڈیٹیل۔